اب وہ بڑا بھائی جو ہے، بڑا بھائی وہ چھوٹے بھائی کو کہتا آج ابا نے کیسے بکرے کے گلے پہ چھری چلائی، چل تو بھی لیٹ جا میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں۔ اب وہ بیچاروں کو کیا معلوم، بچے ہیں گاؤں کے رہنے والے، ایک بچہ لیٹ گیا اور دوسرا بڑا بھائی نے گلے پر چھری رکھ دی اور کہا ابا نے بھی کہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی۔ چھری چلانا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ تڑپنے لگا، خون کا پھوارا بہا، وہ ماں باپ باہر پکا رہے، پکاتے پکاتے باہر آتے تو دیکھتے چھوٹا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چھوٹا۔ لیکن آج ایک بہت عجیب واقعہ لے کر آیا ہوں میرے دوستوں، ایمان سے میرے دوستوں، یہ واقعہ تو ایسا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے میرے دوستوں۔ مدینہ پاک میں ایک گھرانہ ہے، ساتھ میں بولو مدینہ پاک میں۔ یہ واقعہ بہت عجیب ہے، اللہ کی قسم، نبی کی شان اس کا کوئی مقابلہ نہیں، بولو نا نبی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سننا، مدینہ پاک میں گھرانہ ہے، غریب گھرانہ ہے، میاں ہے، بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ساتھ میں بولو میاں ہے، بیوی ہے، اور بولو کتنے بچے؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے، میاں ہے، بیوی ہے، اور ساتھ میں بولو 2 چھوٹے چھوٹے بچے، اور گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، بھائی گھر میں چھوٹا سا بکری کا، وہ بیوی یعنی وہ بیوی عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی ایسا بنا دے، وہ اللہ کی ولیہ ہے، وہ اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے، یہ بکری کا بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا، بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ اللہ کے رسول کو دعوت دینا، اللہ کے رسول ہمارے گھر پہ آئیں گے، اور اللہ کے رسول اکیلے تو نہیں آئیں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، اور بکری کا بچہ بڑا ہو جائے گا، ہم اسے ذبح کریں گے اور اللہ کے رسول کی دعوت کریں گے۔ اور وہ عورت روتے روتے کہتی ہے کاش وہ دن کب آئے گا، کب وہ دن آئے گا، یہ بکری کا بچہ بڑا ہوگا اور آپ جا کے اللہ کے رسول کو دعوت دیں گے، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئیں گے۔ وہ عورت کا ایمان اتنا پکا ہے کہ میرے نبی کا مبارک قدم میرے گھر میں آئے گا اور اللہ کی قسم اللہ میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ میرے دوستو، سننے جیسا واقعہ، وہ زمانہ آتا ہے، بولو بکری کا بچہ بڑا ہو گیا، اور وہ عورت ایک دن صبح میں روتے روتے اپنے شوہر کو کہتی ہے آج شام کو جاؤ نا، ہم لوگ تو دور گاؤں میں رہتے، آپ شام کو جاؤ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ گھر میں کھانے کی دعوت ہے، اور دعوت کب وہ قبول کرتے ہیں تاکہ ہم ہمارے اس بکرے کو ذبح کرے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرے۔ سننا میرے دوستو، سننا، وہ صحابی عصر کی نماز میں جاتے، ساتھ میں بولو کون سی نماز میں، پورا مجمع بولے کون سی نماز میں جاتے، عصر کی نماز میں جاتے۔ اچھا سننا، قریب آیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، لیکن وہ صحابی کتنے دور سے آئے، اللہ کے رسول کے چہرے کا رعب اور دبدبا، ان کے اندر ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ کہے کہ میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ اپنا منہ کھولنا چاہتے اور اللہ کے رسول پوچھتے بھی ہے ماں بالو کیا ہوا، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستو یہ چیز ہے، جب آپ اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ، آج بھی اگر کسی اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ تو ہماری زبان جو ہے ہڑبڑانے لگتی، ہمیں جو بولنا ہے وہ بول نہیں پاتے۔ جب ہم اللہ کے ولی کے سامنے نہیں بول پاتے تو سرکار دو عالم کے سامنے کیسے بولیں گے؟ ان کا رعب اور دبدبا۔ وہ صحابی عصر کے وقت میں کچھ نہیں بولے، عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ مغرب کے بعد تو میں بولوں، اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، مجھے گاؤں میں جانا پڑے گا، میری بیوی کو خبر کرنا پڑے گا۔ اب مغرب کے وقت آتے جیسے نماز ہو گئی، اللہ کے رسول کہتے ہاں بولو کیا کام ہے؟ وہ صحابی کچھ نہیں بول پاتے، مارے ڈر کے کہتے اللہ کے رسول کوئی کام نہیں، اور گردن جھکا کے آنکھوں سے آنسو جاتے۔ مغرب کی نماز بھی ختم ہو گئی، عشاء کا وقت آیا، عشاء کے بعد ان کو یقین ہے کہ میں بولوں گا اس لیے کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، وہ سوچتی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے دعوت قبول کی یا نہیں کی۔ عشاء کی نماز کے بعد آئے، ابھی کچھ کہتے اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ، کل دوپہر میں ہم تمہارے گھر کھانے کو پہنچ جائیں گے، چلے جاؤ، ہم کل دوپہر میں تمہارے گھر کھانے کو پہنچ جائیں گے، میں بھی رہوں گا، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، ہم سب تمہارے گھر میں کھانے۔ وہ صحابی، ارے میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ اللہ کی قسم، وہ صحابی کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور اللہ کے رسول نے دعوت قبول کر لی۔ وہ صحابی روتے اپنے گھر پر گئے، جب اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ان کو روتا دیکھا تو بیوی نے کہا کیا نبی نے دعوت قبول نہیں کی؟ تو شوہر نے روتے کہا نبی نے بھی قبول کر لی، اللہ نے بھی آسمانوں پر قبول کر لی۔ ارے نبی نے بھی قبول کر لی، اللہ نے بھی آسمانوں پر قبول کر لی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کچھ کہنے کی، میرے سرکار نے خود کہہ دیا کہ جاؤ ہم نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ میرے دوستو پوری رات میاں بیوی سوئے
ارے بولو میاں بیوی سوئے؟ کیوں نہیں سوئے؟ صرف اس فکر میں کہ کل اللہ کے رسول آئیں گے تو بیوی کہے یہاں بیٹھیں گے، تو شوہر کہے نہیں یہاں تو سورج کی گرمی آئے گی یہاں پر بیٹھیں گے، وہ کہے نہیں یہاں پر بیٹھیں گے۔ ارے پوری رات یہ مشورہ چلتا رہا، صبح ہونے سے پہلے طے ہو گیا کون کہاں بیٹھے گا۔ ارے صبح فجر کی نماز ہوتی ہے گاؤں میں، فجر کی نماز کے بعد وہ آتے ہیں، اور بکرے کو کیا کرنا ہے؟ جو بڑا ہو گیا ہے ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بکرے کو ذبح کر دیا۔ بھائی بکرے کو ذبح کر دیا اور میاں بیوی نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی، چھری وہیں رکھ دی، بھائی جس چاقو سے جس چھری سے ذبح کیا وہ وہیں رکھ دی۔ گھر میں بچے کتنے ہیں؟ میرے ساتھ میں بولو بچے کتنے ہیں؟ دو، وہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ انہوں نے کب اپنے گھر میں ایسا دیکھا تھا؟ اب وہ بڑا بھائی جو ہے بڑا بھائی وہ چھوٹے بھائی کو کہتا آج ابا نے کیسے بکرے کے گلے پہ چھری چلائی، چل تو بھی لیٹ جا میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں۔ اب وہ بیچاروں کو کیا معلوم، بچے ہیں گاؤں کے رہنے والے، ایک بچہ لیٹ گیا اور دوسرا بڑا بھائی نے گلے پر چھری رکھ دی اور کہا ابا نے بھی کہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی۔ چھری چلانا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ تڑپنے لگا، خون کا پھوارا بہا، وہ ماں باپ باہر پکا رہے، پکاتے پکاتے باہر آتے تو دیکھتے چھوٹا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو وہ باپ جو ہے سوچتا کہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ارے آخر باپ ہے نا، باپ کو جب پتا چلے کہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا تو بڑے بیٹے کو غصہ کرتے کہ تو نے کیا کیا، تو بڑا بیٹا دوڑا کہ میرا ابا مجھے مارے گا، تو باپ اس کے پیچھے دوڑا، بڑا بیٹا آگے دوڑے، باپ اس کے پیچھے دوڑے، وہ بڑا بیٹا پہاڑی پہ چڑھ گیا، باپ اس کے پیچھے پہاڑی پر چڑھا، اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی۔ باپ جب نیچے آیا تو دیکھا کہ بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے پیارو، یہ واقعہ میرے لیے بولنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، مگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ وہ گھر پر کیا گزرتی ہوگی جہاں دو بیٹوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بڑے بیٹے کا جنازہ بھی لایا گیا، چھوٹے بیٹے کا جنازہ لایا گیا، وہاں کھانا پک رہا ہے، اب دوپہر کا وقت ہوگا، اللہ کے رسول مہمان بن کے آنے والے۔ میرے دوستوں، وہ عورت تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی، وہ کیسی پیاری بیوی تھی، یا کیسی پیاری ماں تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھو اللہ کے رسول آنے والے، اگر اللہ کے رسول کو پتا چلے گا کہ ہمارے دونوں بچے ختم ہو گئے، اللہ کے رسول یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا۔ اس نے اپنے شوہر کو کہتی ہے دونوں بچوں کا جنازہ اٹھاؤ، گھر کے پیچھے کے حصے میں رکھ دو اور اس کے اوپر چادر ڈال دو۔ وہ باپ اپنے دونوں بیٹوں کا جنازہ لے کے گھر کے پیچھے رکھتا ہے، اس کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دیتا، اور ماں اور باپ اور ماں میاں بیوی کھانا پکا دے۔ لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کیا ماں کا کھانا پکانے میں دل لگتا ہوگا؟ ارے کیا باپ کا دل کھانا پکانے میں لگتا ہوگا؟ میرے دوستو، آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے دونوں کھانا پکا رہے، وہ ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے تم کھانا پکاؤ، میں ذرا بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ ماں جاتی ہے، چادر ہٹاتی ہے، دونوں بچوں کا جنازہ ہے، دونوں بچوں کی پیشانی کو چومتی ہے، دونوں بچوں کے گالوں کو چومتی ہے، دونوں بچوں کے بدن پہ ہاتھ رکھتی ہے اور روتے روتے واپس آتی، میرے دونوں بیٹے چلے گئے، میرے دونوں بیٹے چلے گئے۔ تو وہ ہسبینڈ، وہ شوہر کیا کہتا، تو اب کھانا پکا، میں ذرا دونوں بچوں کو دیکھ کر آؤں۔ وہ باپ جاتا ہے، دونوں بچوں کے سر پہ اپنا سر رکھ کے روتا ہے، دونوں بچوں کے گالوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے روتا ہے۔ لیکن وہ عورت اللہ کی ولیہ اپنے شوہر کو سمجھاتی اللہ کے رسول کے آنے کا وقت ہوا ہے، چہرے پر بتانا نہیں، چہرے سے یہ معلوم نہیں کرنا کہ ہم اتنے دکھی ہیں، ہم اتنے غمگین ہیں، اللہ کے رسول آئیں گے، کھا کر جائیں گے، اس کے بعد میں ہم بچوں کا جنازے کا معاملہ کریں گے۔ میرے دوستو، اتنے میں آئے، بولو کون آئے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ۔ بس وہ شوہر ہے نا دروازے پر کھڑے، اہلاً و سہلاً، آ جاؤ اللہ کے رسول آ جاؤ، چہرے پر کوئی غم نہیں بتا رہے، چہرے پر کوئی آنسو نہیں بتا رہے، آ جاؤ اللہ کے رسول آ جاؤ۔ اللہ کے رسول تشریف فرما، حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، حضرت علی آ گئے، حضرت جابر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے، سارا دسترخوان بچھایا، کھانا رکھ دیا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب لوگ انتظار کرتے ہمارے نبی کھانا شروع کرے تو سب کھانا شروع کرے۔ وہ شوہر کہتے بھی ہے اللہ کے رسول شروع کرے، کھانا شروع کرے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور ابھی گوشت میں روٹی کا ٹکڑا رکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ چھوڑا اور کہا این ابن آقا، تیرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ این ابن آقا، تیرے اب وہ شوہر کہے تو کیا کہے، گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول بہت مستی کرتے، شرارت کرتے، ہما یلعبان کثیرا، بہت مستی کرتے، اس لیے ہم نے ان کو باہر بھیج دیا تاکہ وہ باہر کھیلے کودے، جب آپ لوگ کھانا کھا کر جائیں گے نا اس کے بعد ہم بچوں کو بلا لیں گے۔ وہ باہر کھیلنے گئے، بس اتنا سنا باہر کھیلنے گئے، ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے گا جب تک تمہارے بیٹے یہاں نہیں آئیں گے۔
ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے گا. نبی نے فرمایا ایک لقمہ بھی میرے پیٹ مبارک میں نہیں جائے گا جب تک وہ دونوں بچے کھانے میں نہیں آئیں گے. وہ دعوت کیسی دعوت ہے جہاں گھر کے دو معصوم بچے نہ ہو. بس اتنا کہا, اندر سے پردے میں سے عورت نے روتے روتے کہا, اللہ کے رسول کھانا کھا لو, میرے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے, میرے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے اور دونوں کا جنازہ گھر کے پیچھے رکھا ہے. وہ تو ہم آپ سے چھپا رہے تھے کہ آپ کہیں ناراض ہو کے نہ چلے جائیں. میرے دوستو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ارے میرے دوستو وہ ماں پر کیا گزرتی ہوگی, وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی, لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا مجھے بتاؤ این ابنا کا کہاں ہے, تمہارے دونوں بچے کہاں ہے. وہ ماں اور باپ اشارہ کرتے کہ وہاں ہے, ہم نے کفن کا کپڑا چادر ان پر رکھی ہے. میرے دوستو اللہ کے رسول آتے ہیں, حضرت ابو بکر آ رہے, حضرت عمر آ رہے, حضرت عثمان آ رہے, حضرت علی آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کو یوں اٹھایا. بھائی چادر کو اٹھانا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی طرف دیکھا, سب طرف آنسو ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کا نام لیا اور نام لے کر اٹھ جاؤ, نبی تمہارے گھر مہمان بن کر آئے, ارے نبی تمہارے گھر مہمان بن کر آئے. اللہ کی قسم میرے پیاروں, دونوں بچے اٹھنے شروع ہو گئے, دونوں بچے اٹھتے گئے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے ایک بچے کو یہاں گلے سے لگایا, دوسرے کو یہاں گلے سے لگایا اور دونوں کو لے کر گھر میں آئے اور کہا میں نے قسم کھائی تھی جب تک بچے نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میرے پیارے دوستو وہ کتنا عجیب منظر ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اب اللہ کے رسول کھا رہے, اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو کھلا رہے اور پردے میں سے ماں دیکھ رہی ہے, ارے باپ کھڑا دیکھ رہا ہے اور عجیب حال ہے. میرے دونوں بچے زندہ ہو گئے, میرے دونوں بچے زندہ ہو گئے. میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا کے فارغ ہو گئے, دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہاری امی کو کہہ دو, جاؤ تمہاری ماں کو کہہ دو, جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. میرے پیارے دوستو آج میں آپ سے ایک ہی بات کہنے جا رہا ہوں, آج ہم نبی سے محبت کرنے والے بنے, اللہ کی قسم اللہ ناممکن کو ممکن بنائے گا. آج کیوں ہم پریشان ہیں, کیوں ہم دکھی ہیں میرے دوستو, آج کیوں ہمارے گھر میں روزی میں برکت کیوں نہیں ہے, ہمارے کاروبار کیوں نہیں چلتے, ارے میرے دوستو ہماری بیوی بچوں کے ساتھ کیوں نہیں بنتی. ایک چیز کی کمی ہے, اللہ کی قسم نبی کی محبت کو سینے میں اتارو. اللہ جب مردے کو زندہ کر سکتا تو کیا ہماری زندگی کو نہیں بدل سکتا. اس لیے میرے پیارو آج ان تمام باتوں پر آ جاؤ اور میں آخری بات پر آتا ہوں. میرے دوستو محبت کیسے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آئے گی. ایک اور کام کے لیے تیار ہو جاؤ, کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے دوستو ہم بہت سارے کاموں کے لیے تیار ہوئے, میں آپ کو انگلی پر گناتا چلو. سب سے پہلے روزانہ ہم ذکر کریں گے, بولو کتنی مرتبہ, اللہ ہو اللہ. نمبر 2 توحید میں ہم مضبوط, کرنے دھرنے والا کون, اللہ ہی. دینے والا کون, اللہ ہی. ہمیں نوازنے والا کون, اللہ ہی. ہمیں بیماروں کو شفا دینے والا کون, اللہ. اور نمبر 3 اس پر آ جاؤ, نبی سے محبت. اور نبی سے محبت کے لیے کیا کرنا ہوگا, داڑھی رکھنا. نمبر 4 ہمارا کپڑا ٹخنوں کے اوپر ہوگا. آج نمبر 5 پہ میں آ رہا ہوں اور نمبر 5 میرے دوستو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مجھے اور آپ کو نبی سے محبت کرنا ہے تو ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر. یہ کام ابھی سے بالکل نقد تیار ہو جاؤ, کریں گے انشاءاللہ. اور کیا کام کرنا, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آپ سے محبت کرنا ہے, آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں. ہمارے نبی پاک نے اعلان فرما دیا قیامت تک آنے والا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, مجھ سے محبت کرے گا, میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا. تو کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ارے بولو نا, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آج ایک عجیب روایت سناتا ہوں, مسئلہ آپ کے حوالے, فیصلہ بھی آپ کے حوالے, لیکن سننا بہت عجیب ہے. جب ایک آدمی فجر کی نماز چھوڑتا ہے, بہت سارے گھر ایسے جہاں فجر کی نماز ہی نہیں ہوتی. بھائی معاف کرنا, گھر کا بڑا نہیں پڑے گا تو گھر کا بیٹا کہاں سے پڑے گا. بہت سارے گھر ہمارے احمد آباد میں ایسے, اللہ کی قسم میرے دوستو آج آپ کو بہت کھل کر ایک بات بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا
یہ کتاب حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جب کوئی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے بستر پر شیطان کو بھیجتا ہے. بولو اللہ اس کے بستر پر. اور شیطان کیا کرتا؟ حدیث کے الفاظ ان الشیطان یبول فی شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. شیطان اس کے ساتھ میں بولو اس کے منہ میں. صحابہ کرام کے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول شیطان منہ میں پیشاب کرے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے لیکن اگر کسی دن اللہ نے اس کے پیشاب کا قطرہ شیطان کے پیشاب کا ڈراپ اگر اللہ نے اس کے دل پر پہنچا دیا اللہ کہتے ہیں میری قسم اس کے دل سے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ کر لوں گا. اور قرآن کریم کی آیت ہمارے نبی نے پڑھی جو آپ بھی پڑھیں گے ابھی میرے ساتھ میں, اور یہ آیت میں صاف فرما دیا. کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو ڈرو کہیں تمہارے دلوں پر کفر کی مہر نہ لگا دو, تمہارے کانوں پر کفر نہ لگا دو, تمہارے آنکھوں پر کفر کا پردہ نہ لگا دو. اللہ فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کوئی فجر کی نماز چھوڑے شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرے, اگر پیشاب کا قطرہ دل میں پہنچا اللہ ایمان سے محروم کر دے گا. اس لیے میرے دوستو آج یہ پورا مجمع یہ پانچویں بات کا بھی ارادہ پکا کرو, آج سے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ذرا بلند بلند بولو بولو ہماری نماز قضا. یعنی ساتھ میں بولو نا ہماری نماز قضا. میرے دوستو ایک بات سنو, نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ نے کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا. ارے بولو نا نماز اللہ نے معاف کیا. ارے پورا مجمع بولو نا اللہ نے نماز کو معاف کیا. اللہ نے کہا کھڑے کھڑے نماز پڑھ. کوئی کہتا اللہ میرے پاؤں بہت دکھتے, اللہ نے کہا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ. کوئی کہتا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا میری کمر بہت دکھتی, اللہ نے کہا لیٹے لیٹے نماز پڑھ. کہا اللہ لیٹے لیٹے تو میں رکوع بھی نہیں کر سکتا, اللہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا اشارہ کر, آنکھوں سے رکوع کا اشارہ کر لے, آنکھوں سے سجدے کا اشارہ کر لے. اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھ, نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ, نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ, نہیں پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھ. اور پانی نہ ملے تو تیمم کر, لیکن میں نماز کو معاف نہیں کر. بولو اللہ نے نماز کو معاف کیا. دو ایسے جن پر نماز معاف, دو قسم کے لوگ ایسے جن پہ نماز, ایک تو وہ جو بالغ ہی نہ ہوا, ارے جو میچرڈ نہیں ہوا, بالغ نہیں ہوا, اس کے اوپر نماز. اور نمبر دو جو پاگل ہو, پاگل مجنون دیوانہ, اس پر نماز. اب جو لوگ آج نہیں پڑھے وہ دو میں سے کہاں جائیں گے؟ اب نابالغ تو ہے نہیں, عمر تو دیکھو ماشاءاللہ, تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے نا دنیا میں, چاہے اس کو کوئی کہتا ہوگا تو بہت بڑا ہے, لیکن اوپر والا کہتا ہوگا تیرے سے بڑا کوئی پاؤلی نہیں ہے. سیدھی بات ہے نا میرے دوستوں, میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا. دو ہی راستے, نماز نہیں پڑھے گا تو یا تو بالغ نہیں ہوا ہوگا یا تو پاگل ہوگا. اب بالغ تو ہو ہی گیا, اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ بالغ ہو گیا, تو ایک ہی آپشن ہے وہ. اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو کہیں اللہ قیامت میں نہ بنا دے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا. ایک بہت زبردست اللہ کے ولی جن کا نام ہے بشر. کیا نام ہے؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے, لیکن بہت پیارا نام ہے. کیا نام؟ بشر. یہ اللہ کے ولی, ان کے بارے میں لکھا کہ وہ جوانی بشر کی جوانی, اور وہ روزانہ رات ہو تو شراب کے اڈے پر, ارے دارو کے اڈے پر, روز رات ہو تو شراب کے اڈے پر, دارو کے اڈے پر. ایک شام ہوتی ہے, یہ جوان ہے بشر, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے دولت دی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عجیب طرح کی آزادی ان کے پاس ہے. یہ شام کا وقت ہوتا, سب غور سے سننا, شام کا وقت ہوتا. یہ اللہ کے ولی, کیا نام بتایا آپ کو؟ بشر. یہ وہی شام کے وقت میں شراب کے اڈے پہ جا رہے, اور دارو کے اڈے پر جا رہا ہے. یہ بشر جا رہے, دارو کے اڈے پر جا رہے. میرے دوستو جاتے جاتے راستے میں کاغذ نظر آیا,
बिशर को रास्ते में कागज नजर आया, उस कागज पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो क्या लिखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये तो शराब के अड्डे पर जा रहे थे, दारू के अड्डे पर जा रहे थे। अब जब रास्ते में कागज नजर आया उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ, बिशर ने देखा ये तो मेरे अल्लाह का नाम है, अरे ये तो मेरे परवरदिगार का नाम है, ये तो मेरे पैदा करने वाले का नाम है, अरे किस कमबख्त ने इस अल्लाह के नाम को रास्ते पर रख दिया। वो हजरत बिशर, वो जवान थे, उन्होंने वो कागज का टुकड़ा उठाया, ये मेरे परवरदिगार का नाम है, अपने सीने से लगाया, उसे चूम लिया और दारू के अड्डे पर नहीं गए, अपने घर पर गए और घर पर जाकर उस कागज के ऊपर इत्र को रखा, खुशबू को रखा, फिर उसे अपने सीने से लगाया, फिर उसे चूम लिया और पाक जगह पर रखा और कहा ये तो मेरे अल्लाह का नाम है, मेरे परवरदिगार का नाम है, मेरे पैदा करने वाले का नाम है। अच्छे तरीके से रखा, उस कागज को रखा और उसके बाद में फिर चले। वो तो दारू की आदत थी, शराब की आदत थी, वो बिशर चले, दारू के अड्डे पर पहुंचे, दारू के अड्डे पर पहुंचे, शराब पिया और शराब पीने वाला जैसे नशे में मस्त हो जाता, ये बिशर नशे में मस्त हो गए और एक कोने में जाके सो गए। वो शराब के नशे में चूर थे। उस जमाने के अल्लाह के वली जिनका नाम है हजरत हसन बसरी। क्या नाम है? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। रात का वक्त है, वो तो सोए, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सोए। ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और अल्लाह के रसूल कहते हसन उठो, ए हसन उठो, जाओ शराब के अड्डे पर जाओ, जाओ शराब के अड्डे पर जाओ। और वहां एक शख्स है जिसका नाम है बिशर नाम है। अल्लाह के रसूल कहते हसन उठो, जाओ दारू के अड्डे पर जाओ, वहां एक शख्स है जिसका नाम बिशर है, वो नशे में चूर है, उसे अपने पास बुला लो, वजू करवा लो। अल्लाह के रसूल कहते हसन, जो मर्तबा विलायत अल्लाह ने तुझे अता किया है, अल्लाह ने बिशर को भी वो मर्तबा अता कर दिया। अल्लाह ने वही मर्तबा बिशर को भी अता कर दिया। हजरत हसन बसरी को हुक्म मिला अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रात को उठे और दौड़े दौड़े जब शराब के अड्डे में गए। अरे जब शराब के अड्डे में गए और शराब पीने वालों ने देखा कि ओ अल्लाह के वली आए, तो सारे लोग खड़े हो गए। कहा अल्लाह के वली हसन, आपका यहाँ पे क्या काम है? अरे यहाँ दारू बेचा जाता, दारू पिया जाता, यहाँ शराब का अड्डा है, इतने बड़े अल्लाह के वली तुम्हारा क्या काम है? हसन बसरी ने फरमाया हाँ काम है, मुझे बताओ कि बिशर कौन है, मुझे बताओ यहाँ पर बिशर नाम का कौन है। तो सबने कहा अभी अभी दारू पिए, बिल्कुल नशे में मस्त, जाओ उनके पास जाओ। हजरत हसन बसरी उनके पास गए, वो नशे में मस्त थे। हजरत हसन बसरी ने उनको अपनी गोद में उठाया, अपने सीने से लगाया, अपने घर पर लेकर आए। जब घर पर लाकर रखा और जब हजरत बिशर को होश आया तो हैरान हो गए, मैं कहाँ हूँ? ऐना आना, कहते मैं कहाँ हूँ? अरे मैं तो शराब के अड्डे पर था। और जब हसन बसरी को देखा तो पाँव पकड़ लिए, कहा अल्लाह के वली मुझे अपने घर में लेकर आए, अरे मैं शराबी कबाबी जुआरी आदमी, मुझे अपने घर में लेकर आए। हजरत हसन बसरी ने जब पूरा ख्वाब सुनाया, कहा अल्लाह के रसूल का हुक्म था और अल्लाह के रसूल ने तुम्हें बुलाया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वजू करवा दूं और मैं तुम्हें 2 रकात नमाज पढ़ा दूं। अभी तो हजरत बिशर ने वजू किया होगा, 2 रकात नमाज पढ़ी होगी कि अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह की आवाज आई, ए बिशर जमीन पर मेरा नाम था, तूने उसका बोलबाला कर दिया, हमने आसमान के फरिश्तों में तेरा बोलबाला कर दिया। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे एक फकीर बनकर एक बात पूछना चाहता हूं। अगर अल्लाह का नाम हजरत बिशर उठाते हैं और वो अल्लाह के वली बन जाते हैं, उनको अल्लाह की मारिफत मिल जाती है, वो ईमान के कामिल दर्जे पर पहुंच जाते हैं, वो एहसान के दर्जे पर कामिल पहुंच जाते हैं, तो मेरे अहमदाबाद वालों, अगर आज मैं और आप भी मोहब्बत के साथ उस खुदा का नाम ले जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया, जिसने हमें पहनाया, वो खुदा है जिसने कभी हमारे गुनाहों पर पकड़ नहीं की। हम गुनाह करते गए, वो देखता गया, मगर रात को भूखा नहीं सुलाया। हम गुनाह करते गए, वो देखता गया, मगर कभी पानी से नहीं तर पाया। हम गुनाह करते गए, वो देखता गया, लेकिन कभी हमारे बदन से कपड़े नहीं छीना, कभी हमें आग में नहीं जलाया, कभी हमें दरिया में नहीं डुबोया, कभी हमें जमीन में नहीं धंसाया। वो देता गया। मेरे दोस्तों, अगर वो खुदा बिशर को वली बना सकता, क्या हमको नहीं बना सकता? आज हम भी पाक परवरदिगार को बहुत प्यार से अल्लाह का नाम ले, यानी मोहब्बत में डूब कर अल्लाह का नाम ले, अल्लाह हमको भी वली बनाएगा। तो मेरे दोस्तों, पहला काम हम सब मिलकर अल्लाह का जिक्र करें, मैं करेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ मांगो अल्लाह बिशर के सदके में, उस अल्लाह के वली के सदके में अल्लाह हमको भी वली बना देवे। सब लोग गर्दन झुका दे और प्यार मोहब्बत के साथ मेरी जुबान पर, अल्लाह आप सबकी जुबान पर भी
بے بلند آواز سے اور بہت پیار سے اللہ کو یاد کرے. شروع کرے اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستو آپ کو شروع میں کہا مجھے 3 باتیں آپ کے سامنے کرنا, جس میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر. میرے دوستو آج سے یہ احمد آباد والے ہمارے بھائی بہن سب ایک وعدہ کریں گے انشاءاللہ کہ روزانہ میں کوئی لمبا چوڑا وعدہ آپ کے پاس نہیں کراتا, میں 3 باتیں کہوں گا اور 6 وعدے آپ کے پاس کرواؤں گا. بولو انشاءاللہ. کتنی باتیں کروں گا؟ 3. اور وعدے کتنے ہوں گے؟ 6. کرو گے نا وعدہ؟ آج سے سب سے پہلا یہ وعدہ کرو کہ جیسے حضرت بشر نے اللہ کے نام کی قدر کی, اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا, اللہ نے ان کو احسان کامل عطا فرمایا, اللہ نے ان کو ایمان کامل عطا فرمایا. میرے دوستو ابھی کی بات نہیں, احمد آباد کا ہر گھر والا, ہر رہنے والا, ہر مرد اور ہر عورت یہ طے کرے کہ روزانہ ہم کم از کم 200 مرتبہ اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. روزانہ 200 مرتبہ, ساتھ میں بولو نا 200 مرتبہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, اللہ کی قسم میرے دوستو اتنے زبردست اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ, یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی مبانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنے تمام مریدوں کو جمع کر کے کتنے پیار سے کہتے ہیں روزانہ 200 مرتبہ اللہ اللہ کہہ دو, اللہ موت کے وقت تم سب کو کلمہ نصیب کر دے گا. تو میرے دوستو آج ارادہ کرو انشاءاللہ روزانہ 200 مرتبہ اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں میں نے کہا نا آپ کو کل 6 باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری پہلی بات اور ہمارا پہلا کردار انشاءاللہ کل سے یہ ہوگا کہ اللہ ہمارا نام ذاکروں میں لکھے گا, اللہ ہماری بچیوں کا نام ذاکرات میں لکھے گا. اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں 200 مرتبہ اپنا مقدس نام زبان پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلو دوسرا کام میرے دوستو, ایک بات ہو گئی, ہم دوسرے بات پر آئے. میرے پیارے دوستو جیسے قاری عبد الباطن صاحب نے جو شروع میں حمد بیان کی, کاش وہ حمد کو ہم سمجھتے. میرے پیارو آج دوسری بات میں آپ کی طرف لا رہا ہوں, وہ ہے توحید کا پیغام. بولو پیغام توحید. اور پیغام توحید کا مطلب کیا؟ کرنے دھرنے والا. بولو کرنے دھرنے والا اللہ, عزت دینے والا, کھلا ذلیل کرنے والا اللہ. میرے پیارے دوستوں معاف کرنا, میں آپ کو کچھ برا نہیں کہتا, لیکن میں حقیقت میں اپنے دل کا ایک دکھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ نے ہم کو کلمہ دیا, اب بغیر مانگے اللہ نے ہم کو کلمہ دیا. ارے ہمارا کوئی پردادا یا اوپر والا کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو ہمارے دادا نے کلمہ پڑھا, تو اس کے بعد میں ہمارے باپ نے کلمہ پڑھا, تو اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھا, اب میرے بیٹے نے کلمہ پڑھا, اب میرے پوتے نے کلمہ پڑھا, اب میرے پر پوتے نے کلمہ پڑھا. ہم کو کلمہ وراثت میں مل گیا تو ہمیں اس کی قدر نہ آئی میرے پیاروں. ورنہ اللہ کی قسم یہ توحید, یہ کلمہ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے نبی نے 1 مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا توحید کو دل میں جما لے, جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیارے دوستو آج ہم لوگ سب ایک وعدہ کریں کہ ہم توحید پر جمیں گے انشاءاللہ. ہمارا دل اندر سے کہے کرنے والا کون؟ اللہ ہی. دینے والا کون؟
میرے دوستو اگر یہ کلمہ میرا اور آپ کا پکا ہو جائے نا تو ہم مسلمانوں کے دل سے جلن ختم ہو جائے. آج ہمارے دلوں میں جلن کی جو آگ لگی ہے، ارے اگر ہم کسی کو تھوڑا اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اندر سے چاہتا ہے کہ کب اس کی پاؤں کھینچوں اور کب اس کو میں نیچے گرا دوں. میرے دوستو ہمارے دل میں جو جلن ہے، جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، جو ہماری اندر کی بیماریاں ہیں، اللہ کی قسم اگر توحید پکی ہو جائے تو اللہ ساری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. میرے دوستو توحید کرنے دھرنے والا کون؟ میں صرف ایک سوال پوچھوں، فار ایگزامپل ایک سوال پوچھتا ہوں، معاف کرنا. کبھی احمد آباد میں ہمارے سر میں درد ہوتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ احمد آباد کی زمین میں سر میں درد ہوتا ہے؟ تو بولو نا، ہوتا ہے تو بولو نا. نہیں ہوتا ہوئے تو میں بھی احمد آباد میں 2-4 پلاٹ لے لوں مولانا حبیب صاحب کے پاس سے. ہوتا ہے نا، درد ہوتا ہے نا. ایمان سے بتانا، میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، سب کے گھروں کو ایک ساتھ میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں. جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایکشن میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایکشن کیا ہوتا ہے. جہاں میرے سر میں درد ہوگا، آپ کے سر میں درد ہوگا نا، ہمارے بیٹے کو کہیں گے وہ دوا کا ڈبہ لا، وہ دوا کا ڈبہ لا. ہم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیبلٹ ایسی ہے جس سے سر کا درد ختم ہوتا. ہم وہ دوا کا ڈبہ کھولیں گے، وہ ٹیبلٹ کو نکالیں گے، اچھا اپنے منہ میں رکھیں گے اور اس کے بعد اپنے بچے کو کہیں گے لا پانی لا. اچھا ٹیبلٹ بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا. آدھے گھنٹے کے بعد اپنا سر پکڑ کے کہے گا ہاں اچھا ہوا میں نے وہ دوا کھائی، ورنہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. ابھی تھوڑا سر ہلکا ہو گیا تو ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگی. میرے پیارو، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہوتا نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں؟ بھائی ہوتا نہیں ہوتا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ یہ دوا کھانا ہے، وہ دوا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا اور 20 منٹ کے بعد سر کا درد ختم بھی ہو گیا. آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، میرے سارے احمد آباد کے پیارے بھائیوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ یہ سر کا درد لایا کون؟ ساتھ میں بولو لایا کون؟ یہ ہماری عقل کو دوا تک پہنچایا کون؟ اللہ. اچھا وہ گولی جو ہمارے گلے میں نہ اٹکی اور پیٹ میں پہنچ گئی، یہ پہنچانے والا کون؟ اللہ. اچھا اس کے بعد ہمیں پانی پلانے والا کون؟ اللہ. اور سر کا درد 20 منٹ میں غائب ہو گیا. ارے میرے کو یہ دوا کا راس آ گئی اور یہ دوا کی وجہ سے میرا سر کا درد ختم ہو گیا، تو سر کا درد ختم کرانے والا کون؟ اب حاضر ناظر رکھ کر اللہ کو بتانا، جب سے سر کا درد شروع ہوا اور جب ختم ہوا، میں منع نہیں کرتا آپ دوا پیئے، اس سے منع نہیں ہے. آپ اس کے بعد پانی پیئے، اس سے بھی منع نہیں ہے. آپ گھر میں دوا کا ڈبہ رکھے، اس سے بھی منع نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائے، اس سے بھی منع نہیں ہے. آپ ایلوپیتھک جائے، آیورویدک جائے، ہومیوپیتھک جائے، کسی کے پاس بھی جائے، منع نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ درد لانے والا اللہ تھا، درد ختم کرنے والا اللہ ہے. اس بیچ میں ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کو پکارا؟ سچ بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، 20 منٹ تک میرے سر میں درد ہوا، آپ کے سر میں درد ہوا، کون تھا جو وضو کرتا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے مصلی بچھا کر کہتا اللہ یہ دوا تو میں نے کھا لی اس لیے کہ اللہ یہ علاج کرنا سنت ہے، مگر شفا دینے والا تو تو ہی ہے کوئی ایسا؟ آج پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، میں منع نہیں کرتا، پڑتی نا؟ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو؟ تو بولو نا. نہیں پڑتی تو قاری عبد المتین کو سبھی لٹا دیتے بھائی. ارے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے نا؟ پڑتی ہے. آدمی کیا کرتا؟ جہاں پیسے کی ضرورت پڑی، صبح میں اٹھا آج میرے کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، چلو مولانا حبیب صاحب کے پاس چلا جاؤ. ارے مولانا حبیب صاحب نے منع کر دیا، چلو مولانا ابراہیم صاحب کے پاس چلا جاؤ. ارے مولانا ابراہیم صاحب نے منع کر دیا تو چلو ہم قاسم بھائی کے پاس چلے جائیں. ارے قاسم بھائی نے منع کر دیا، پھر کسی اور کے پاس چلا گیا. جب چاروں جگہ سے منع ہوا، گھر میں آ کر کیا کہتا؟ ارے یہ احمد آباد میں سب کے سب کنجوس ہے، کوئی 1000 روپیہ دینے کو تیار نہیں. میرے پیارو، آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ پیسہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور نہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. میرے دوستوں، وہ کسی کے دروازے پر نہ گیا ہوتا، پہلے وضو کیا ہوتا، مسواک کیا ہوتا، 2 رکعت نماز پڑھا ہوتا اور اللہ سے کہتا اللہ میرے پاس غریبی ہے، اللہ میرے پاس فقیری ہے، میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں. اس کے بعد اللہ اس کے دل میں ڈالتا کہ فلاں کے پاس چلا جا، تیرے جانے میں دیر ہوتی، مگر اس کے دل میں اتارنے میں اللہ دیر نہیں کرتا. لیکن میرے دوستو، آج کوئی بھی ضرورت ہو ہم اللہ سے نہیں مانگتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا. لیکن معلوم نہیں میرے پیارو، آج بہت کھل کر آپ کے سامنے کہتا ہوں میرے پیارو، حضرت جنید بغدادی کی بات ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات ہے، اور اللہ کی قسم وہ اللہ کے ولی نے نہ کہا ہوتا تو میرے جیسا نعرہ کبھی نہ بولتا. لیکن 3 دن پہلے میں نے پڑھا، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں لوگوں کو کلمہ ملا، اطمینان سے بیٹھ گئے اور گناہوں پہ گناہ کرتے.
معلوم نہیں کسی گناہ کی وجہ سے اللہ موت کے وقت کلمے سے محروم نہ کر دے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے حضرت جنید بغدادی کی وہ بات یاد رکھو, ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ یاد ہوگی آپ کو دعا. نہیں یاد ہو تو اردو میں اللہ تو ساری زبان جانتا ہے, ارے گجراتی میں اللہ ساری زبان جانتا ہے. ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھو جو قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران, بولو پارہ نمبر سورہ آل, جس میں اللہ نے کتنے پیار سے کہا میرا بندہ مجھ سے مانگ. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ. کیا مانگ؟ کہ میرے بندے یہ مانگ لے کہ ہدایت تو میں نے دی ہے لیکن کہیں گناہوں کی وجہ سے تیرے کلمے کو چھین نہ لوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو یہ کلمہ بہت نازک ہے تو ساتھ میں پڑھو نا, وہ دعا پڑھو اور آمین کہہ دو, اللہ قبول فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا مانگ لے, اے اللہ تو نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال کیا مگر میرے گناہ کی وجہ سے کبھی کلمے کو چھین مت لینا. اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, اس لیے کہ رحم کرنے والا تو ہی, بخشش کرنے والا. پڑھیں گے بھائی, دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. آج آپ کو کلمے پر ایک واقعہ سنا دو پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سنیں گے واقعہ سنیں گے. ارے میرے دوستو دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے, سنیں گے. اور یہ واقعہ میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے دوستو, یہ واقعہ آپ ابھی سنو, سن کے چلے جانا, لیکن میں نے کام کیا وہ کام آپ بھی کرنا. جب رات کے سناٹے میں اٹھو نا, آنکھ کھلے نا, اس وقت اس واقعے کو سوچنا اور بستر پر کروٹ لیتے لیتے رونا. اللہ اس رونے پر ہماری مغفرت کر دے گا انشاءاللہ. بہت عجیب واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو. مدینے پاک میں, کہاں پر؟ اللہ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. مدینے پاک میں سننا, بہت توجہ سے سننا. مدینے پاک میں سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ, بھائی ابھی درود پڑھنا ہے ذرا بلند آواز سے. بھائی مدینے پاک میں سرکار دو عالم بولو محمد الرسول اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ساسم تشریف فرمائے. ہمارے آقا ساسم تشریف فرمائے. حضرت جبرائیل آئے, بولو سبحان اللہ بولو. بھائی حضرت جبرائیل آتے تھے نا, ارے بولو نا, آتے تھے نا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کیا فرمایا, بشرا لک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ, اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا او مدینے میں ایک آدمی ہے, مدینے میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے داحیہ. بولو کیا نام ہے؟ داحیہ. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں لیکن بہت پیارا نام ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں وہ مدینے پاک میں ایک آدمی ہے, اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جن کا نام داحیہ ہے, وہ آپ کے دربار میں آ رہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا داحیہ آپ کے دربار میں آ رہے اور اکیلے نہیں آ رہے, وہ اپنی قوم کے سردار ہے, اپنے خاندان کے سردار ہے. وہ 700 آدمی کو لے کر آ رہے اور تھوڑی دیر میں پہنچیں گے اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا. حدیث پاک میں لکھا تحلل وجہہ بشرا, ہمارے نبی کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. اور ہمارے نبی نے خوشی سے کہا جبرائیل داحیہ آ رہے, داحیہ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, داحیہ آ رہے, اکیلے نہیں آ رہے, 700 آدمی کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے, یہ یہاں پر ایمان قبول کرتے جائیں گے, ان کی عورتیں گھروں میں ایمان قبول کرتی چلی جائے گی. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا, اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا جاؤ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ, ارے داحیہ آ رہے سب کو بلا کر لاؤ, ابو بکر کو بھی بلاؤ, عمر کو بھی بلاؤ, عثمان کو بھی بلاؤ, علی کو بھی بلاؤ, عبداللہ ابن مسعود کو بھی بلاؤ, صہیب کو بھی بلاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ بلاؤ, جتنوں کو بلا سکے. پوری مسجد نبوی گھچا گھچ جمع ہو گئی اور اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا دروازے پر کھڑے رہو, جب داحیہ پر نظر پڑے تو مجھے خبر کرنا, اس لیے کہ ان کے ایمان کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے. تھوڑی دیر میں حضرت بلال دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول بہت دور ہے لیکن آ رہے, اسی طرف آ رہے, اور اللہ کے رسول اللہ کی قسم داحیہ آ رہے اور ان کے پیچھے بہت بڑی جماعت ہے, سب آ رہے. میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمارے نبی کے پاس چادر مبارک. بھائی ہمارے نبی کی چادر مبارک ماشاءاللہ اچھی خاصی لمبی چوڑی چادر مبارک. ہمارے نبی نے کہا بلال لے کے جاؤ, جاؤ چادر بچھا دو, چادر بچھا دو, آج داحیہ آئیں گے تو میری چادر مبارک پر چلتے ہوئے آ جائیں گے. میرے دوستو ہمارے نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟
ارے بولو نا ساتھ میں بولو کوئی چادر. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک حضرت بلال کو دے دی اور صحابہ کو دے دی, کہا راستے میں بچھا دو. ارے راستے میں بچھا دو اس لیے کہ وہ آدمی آ رہے جن کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہوا ہے, اور داہیا اکیلے نہیں آ رہے, 700 آ رہے, سب میری چادر پر چلتے ہوئے آئیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا حکم ملا, آپ نے چادر مبارک کو یوں بچھا دیا. اب حضرت داہیا آتے گئے. جب حضرت داہیا قریب آئے, نبی کی چادر مبارک کو بچھا ہوا دیکھا. وہ داہیا تھے, اللہ نے ان کو بھیجا تھا. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو دیکھا, حضرت داہیا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی آپ کی چادر اس کے لائق نہیں کہ میں اپنے پاؤں کو اس میں رکھوں, یہ تو وہ چادر ہے جو میرے سر پہ رکھوں تو خدا مجھے جنتی بنا دے. حضرت داہیا نے اپنے ساتھ میں 700 آدمی تھے, سب کو کہا چادر مبارک کو اٹھا لو چادر مبارک کو اٹھا لو. جب 700 نے مل کر چادر مبارک کو اٹھایا, حضرت داہیا نے کہا اللہ کی قسم اس کو اپنے سینے سے لگا لو, یہ سینے سے لگے گا ایمان دل میں جم جائے گا. اس کے بعد ہمارے نبی, اس کے بعد حضرت داہیا نے کہا چادر کو چوم لو. سب نے چادر کو چوما, سب کو کہا چادر کو اپنے سر پہ رکھو اور سر پہ رکھتے ہوئے نبی کے دربار میں چلو. سب نے چادر کو سر پر رکھا اور نبی کے دربار میں چلے. ہمارے نبی نے یوں دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا, حضرت داہیا آئے, نبی کے سینے مبارک سے لگے اور ایک اعلان ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو, کاش ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, اس کے آخری جملے جو ہمارے دل کو ہلا دینے والے. حضرت داہیا نے ایمان قبول کر لیا. ارے 700 صحابہ نے ایمان قبول کر لیا اور سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہیں, خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں. ابھی خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں کہ وہی داہیا, حضرت داہیا, کیا کہو گے, حضرت داہیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا, انہوں نے تلوار نکالی. بولو, انہوں نے چمکتی ہوئی تلوار نکالی, آنکھوں میں آنسو ہے, اور اللہ کے رسول کو کہا یہ تلوار لیجئے میری گردن اڑا دیجیے. ارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں, اللہ نے تمہارے ایمان کی خبر دی اور تم تلوار نکالتے ہو اور مجھے دیتے ہو کہ میں تمہاری گردن کو اڑاؤں. ارے جس کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہو جائے, جس کی ہدایت کا فیصلہ رب مصطفیٰ کرے, کیا مصطفیٰ اس کی گردن کو اڑا ہے؟ وہ حضرت داہیا کہتے نہیں اللہ کے رسول, میں کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا, کہ تلوار لیجئے میری گردن اڑا دے, اس لیے کہ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. حضرت داہیا کہتے میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے, اللہ کے رسول آپ میری گردن اڑا دے, مگر اس شرط پہ اڑا دے کہ وہ گناہ جو میں نے کیا اللہ اس کو معاف کر دے. جو گناہ میں نے کیا اللہ اسے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو زمین پر رکھا, کہا داہیا کیسی باتیں کرتے ہو, کون سا گناہ تم نے کیا؟ حضرت داہیا نے کہا مجھے پورے مجمع کے درمیان میں مت پوچھو, مجھے شرمندہ مت کرو, اس لیے کہ مدینے پاک کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی پاپی نہیں, مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں, مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. اللہ کے رسول تلوار اٹھائے, میری گردن اڑا دے, میری گردن اڑا دے, اس لیے کہ میں نے بہت بڑا پاپ کیا, بہت بڑا جرم کیا, بہت بڑا گناہ کیا. اللہ کے رسول اور سارے صحابہ سناٹا چھا گیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ. حضرت داہیا نے کہا آپ اجازت دیتے ہو کہ میں بتاؤں میں نے کون سا گناہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ. حضرت داہیا نے کہنا شروع کیا, کہا میں میری قوم کا سردار تھا, میں میری قوم کا اب بھی سردار ہوں. حضرت داہیا نے کہا میری قوم میں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی, حضرت داہیا کہتے ہیں میرے گھر میں بھی جب لڑکی پیدا ہوئی مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے خاندان میں کوئی لڑکی پیدا ہو, میرا فخر یہ تھا کہ میرے خاندان میں لڑکا پیدا ہو, اس لیے میرے قوم میں اور میرے خاندان میں جب بھی لڑکی پیدا ہوئی, داہیا کہتے ہیں مجھے ابھی بھی کان میں آواز آتی ہے, میں ماں کے پاس جاتا تھا, اس کی گود سے لڑکی کو چھین لیتا تھا, وہ ماں چلاتی تھی میری بیٹی کو مت لے جاؤ, میری بیٹی کو مت لے جاؤ. وہ ماں یہاں تک کہتی تھی ایک مرتبہ دودھ پلانے دو, اس کے بعد بیٹی کو لے کر جاؤ. لیکن داہیا کہتے ہیں میں ظالم تھا, میں ہر ماں کی ممتا کو چھین گیا, اس کی بچی کو چھین گیا اور جنگل میں لے جاتا, ایک بڑا کھڈا کھودتا اور اس میں اس بچی کو ڈال دیتا, اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا. اللہ کے رسول 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا, 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا. اور حضرت داہیا رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آج جب میں نے کلمہ پڑھا مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے,
مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے. جب میں ماں کی گود سے بچی کو چھینتا تھا تو ماں چلاتی تھی اور چلا چلا کر کہتی تھی دایا میری بچی کو آج مت لے جا, 2 دن کے بعد لے جانا. کوئی ماں کہتی تھی دودھ پلانے کا موقع دے دے پھر بچی کو لے جانا. دایا کہتے میں جب بچی کو زندہ زمین میں ڈالتا تھا اور وہ طرف طرف کر چلاتی تھی وہ سب چلانا مجھے یاد آتا. اللہ کے رسول تلوار اٹھائیے میری گردن اڑا دیجیے تاکہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے کہ 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو میں نے زمین میں دفن کر دیا. اور میرے دوستوں ایک بات بتاتا چلو, عربوں کے یہاں رواج تھا لڑکی پیدا ہوتی تو زمین میں زندہ دفن کر دیتے. ہاں لڑکی پیدا ہو نا, جب باپ کو بولو لڑکی پیدا ہوئی تو چہرہ کالا کالا ہو جائے, اور لڑکا پیدا ہوا تو خوشی کے مارے چمکنے لگے. میرے دوستوں وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو حق پورا پورا پہنچا دیا. وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کی حفاظت کی. کاش آج اسلام کا قانون زندہ ہوتا تو ہم میڈیا پر وہ خبر نہ دیکھتے جو دیکھنے کی وجہ سے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. میرے دوستوں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی مکہ میں باپ کا چہرہ کالا ہوتا تھا. قرآن کریم نے منع کر دیا. قرآن کریم نے کہا کالا مت ہو, بلکہ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی صحیح تربیت کر لے, اس کے بدلے اللہ ماں باپ دونوں کو جنت نصیب کر دے گا. اس لیے میرے دوستوں اب کچھ باتوں کا ارادہ پکا کر لو. اللہ کا ذکر کرو گے روزانہ 200 مرتبہ, بولو انشاءاللہ. نمبر 2 توحید. کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ بات بالکل پکی ہے, کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے کہ اللہ اوپن چیلنج کرتا نہیں یخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کہتا میری قسم سب جمع ہو جاؤ, سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. کرنے والا کون؟ اللہ. ہاں تو 2 چیزیں ہو گئی نا, بولو نا 2 چیزیں. نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور محبت کا ثبوت داڑھی. نمبر 4 پیجامہ پتلون ٹخنوں کے. اور نمبر 5 وقت کی. اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, روزانہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر محبت والا روزانہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ تو کم سے کم بتاتا, ورنہ پڑھنے والوں نے پڑھا. میرے دوستو آج بھی الحمدللہ ایسے جوان دنیا میں موجود ہیں جو روزانہ 25,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. تو بھائی پڑھیں گے نا, آپ لوگ بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور کیسے درود پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک سے ہماری مغفرت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک کے صدقے میں ہم کو رحمت نصیب فرمائے. اللہ درود پاک کے صدقے میں ہمارے گھروں میں چین اور سکون نصیب فرمائے. تو کون تیار ہے روزانہ 200 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو مجھے آپ کو درود پاک پڑھانا ہے. ہم دعا سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو باتیں بتائی گئی بولو سب عمل کریں گے انشاءاللہ. بھائی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں آخر میں ایک بات کہہ دوں, آپ جتنے حضرات آئے آپ تمام کا شکریہ کہ آپ آئے, اور لمبے زمانے کے بعد میں خود بھی یہاں پر آیا. آپ دعا کریں کہ اللہ بار بار ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے اور اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے مولانا حبیب صاحب کا جو میرے خاص دوست ہے, بھائی ہے, رفیق محترم ہے, ان کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا. انہی کی یہ محنتیں ہوتی ہے جس میں یہ سارا ثمرہ اور یہ درخت نظر آتا ہے. اللہ ان کے پورے خاندان میں برکت عطا فرمائے. اور یہ بچوں کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں جو آج حافظ قرآن ہو رہے. آج جو ہم دعا مانگیں گے نا, ان کے قرآن ختم کے بعد جو دعا مانگیں گے, ہمارے نبی نے فرمایا ختم قرآن کے بعد جو دعا مانگی جاتی اللہ یہ نہیں دیکھتا کون مانگتا ہے, جو چیز مانگتا ہے اللہ کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے. تو سب دعا میں شریک رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ بچوں کا قرآن پاک بھی ختم ہوگا. میں مولانا ابراہیم صاحب کا, مولانا عثمان صاحب کا اور بھی جتنے یہاں پہ آئے ہیں سب کا میں دل و جان سے شکریہ ادا کرتا. ہمارے ہدایت بھائی بروڑا سے آئے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا. ہمارے مولانا سہراب صاحب کلکتہ سے تشریف لائے, ان کا بھی شکریہ ادا کر. بہت سارے جن کے نام جانتا نہیں جانتا, ہمارے عظیم بھائی توفیق بھائی اور ہمارے گلاب خان, ان کے احسانات اللہ تبارک و تعالی ان سب کی عمر میں بہت بہت برکت عطا فرمائے. تو میں تمام کا شکریہ ادا کرتا, اور خاص کر کے ہمارے قاری عبد الباطن صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا, جنہوں نے اتنے اچھے انداز میں حمد پاک پڑھا, نعت پاک پڑھا, اور ابھی پھر پڑھیں گے, اور کل آئندہ کل پھر عشاء کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ اور بھی زور ان کو عطا فرمائے, اور بھی حوصلے اللہ عطا فرمائے. اللہ ان کی آواز میں اور بھی برکت عطا فرمائے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کی بھی بار بار ہمارے احمد آباد میں حاضری عطا فرمائے. اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔